السلام علیکم۔ اردو ناول پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ احرام جنوں، تیسری قسط۔ تم خوش ہو اس کے جانے سے؟ کیوں نہیں؟ یہ اس کی کامیابی کا پہلا قدم ہے اور مجھے خوشی تو ہوگی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا ماہین؟ کس بات سے؟ مکرم کے بدل جانے سے۔ میرا بیگم نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ وہ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ ماہین کو ماں کے خدشے پہ حیرت ہوئی تھی۔ وہ ایسا نہیں ہے بیٹا، لیکن مرد کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وہ رنگوں کی دنیا ہے اور رنگ انسان کو اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں، آنکھیں چندیا دیتے ہیں بیٹا۔ امی آپ پریشان نہ ہوں، مکرم پر بھروسہ رکھیں، وہ کمزور کردار کا نہیں ہے۔ ماہین نے اپنی ماں کو تسلی دی اور مکرم اپنے گھر میں اپنی ماں کو تسلیاں دے رہا تھا۔ ماں پلیز، آپ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہیں؟ میں انشاءاللہ ٹھیک 4 سال بعد واپس آ جاؤں گا۔ 4 سال گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے ان کے ہاتھ تھام رکھے تھے، لیکن نشا بیگم افسردہ تھیں۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے میوزک سن رہی تھی جب عالیہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ مومل نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ آج کل تم ہر وقت گھر پر رہنے لگی ہو، خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ جی سب خیریت ہے۔ کچھ خبر بھی ہے تمہیں؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسی خبر؟ مومل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مکرم انگلینڈ جا رہا ہے۔ واٹ؟ وہ ایک دم اچھل پڑی تھی۔ مکرم انگلینڈ جا رہا ہے؟ مگر کب؟ آپ کو کس نے بتایا؟ مومل کی آواز حیرت اور بے چینی سے عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ تمہارا دوست ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں؟ عالیہ کو بھی تعجب ہو رہا تھا۔ میں اتنے دنوں سے اس کی طرف گئی ہی نہیں، تو کیا وہ بھی اتنے دنوں سے نہیں آیا؟ آیا تھا، ابھی کل شام کو ہی تو آیا تھا، لیکن اس نے تو کچھ بھی نہیں بتایا۔ مومل سوچ کر ہی پاگل ہونے لگی تھی کہ مکرم اس سے دور جا رہا ہے۔ مجھے تو ابھی اعظم بھائی نے بتایا ہے کہ اس کا ویزا اور ٹکٹ اوکے ہو گئے ہیں، وہ پرسوں جا رہا ہے۔ عالیہ کی مزید اطلاع پر مومل کا حلق بند ہونے لگا تھا۔ وہ آنسوؤں کا پھندا حلق میں لیے چپل پہن کر باہر آ گئی۔ میں پوچھتی ہوں اس سے، اس نے چھپایا کیوں ہے؟ وہ کہتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ مومل، عالیہ نے پیچھے سے آواز دی تھی۔ مومل سن کر بھی نہیں رکی تھی، لیکن مکرم کے گیٹ تک جا کر اس کے تیز قدم سست پڑ گئے۔ چوکیدار نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا تھا، مگر وہ اندر جانے کے بجائے واپس مڑ آئی۔ اس کے قدم پھر اپنے گھر کی سمت اٹھ رہے تھے۔ وہ جتنی تیزی سے گئی تھی اتنی ہی سستی سے واپس آ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ عالیہ آفاق سامنے ہی سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ کیا ہوا اگر اس نے نہیں بتایا؟ ہمیں اتنی اجارہ داری جمانے کی کیا ضرورت ہے؟ مومل استہزائیہ بولی۔ تم اپنا دل کیوں چھوٹا کر رہی ہو؟ سب کی اپنی اپنی لائف ہے، کوئی بھی اپنی لائف میں انٹرفیئر کرنا پسند نہیں کرتا، انہوں نے اسے سمجھایا۔ مگر ماما، اتنی بڑی بات؟ مومل کی آواز بھرا گئی تھی۔ عالیہ آفاق نے چونک کر بیٹی کی طرف دیکھا۔ انہیں ایک لمحے کے لیے شک گزرا کہ سامنے مومل نہیں عالیہ کھڑی ہو۔ وہ جا رہا ہے تو تم اتنی اداس کیوں ہو رہی ہو؟ ان کے لہجے میں پتھروں کی سی سختی اتر آئی تھی۔ آئی ایم سوری مومل۔ اس کے عقب سے مکرم کی بجھی بجھی آواز سنائی دی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی چونک گئیں۔ مکرم نہ جانے کب کا وہاں آ رکا تھا۔ آئی ایم سوری، میرا خیال تھا کہ سب کو سرپرائز دوں گا تو سب کو خوشی ہوگی، لیکن سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں تو سب کی مسکراہٹ اور خوشی دیکھنا چاہتا تھا۔ مکرم افسردگی سے بولا۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تم ہمیں چھوڑ کر اتنی دور چلے جاؤ گے؟ مومل بے ساختہ بول پڑی تھی۔ کچھ عرصے کی بات ہے بھائی، صرف 4 سال لگیں گے۔ مکرم نے اسے کندھوں سے تھام لیا تھا۔ 4 سال کا بچھڑنا صرف نہیں ہوتا مکرم۔ تم کیوں مجھے کمزور کر رہی ہو؟ ماہین کو دیکھو،
اس نے اتنا حوصلہ دیا ہے مجھے، اتنی ہمت بندھائی ہے، اس نے مثال دی۔ میرا دل ماہین کے دل جیسا بڑا نہیں ہے۔ اف، تم سب کیوں میری خواہش کو نہیں سمجھ رہے؟ گھر میں امی رو رہی ہیں، سحر اور ماریا اداس ہیں، یہاں تم دریا بہا رہی ہو۔ اور وہ کہتے کہتے رک گیا، اور مومل نے دہرایا، اور میں خود بھی ڈبل مائنڈڈ ہو گیا ہوں۔ تو نہ جاؤ، وہ فوراً بولی تھی۔ ماہین تو کہتی ہے چلے جاؤ۔ ماہین، مومل کو اچنبھا ہوا۔ ہاں، وہ میری کامیابی اور میری خوشی میں خوش ہے، اور تم نے رونا دھونا مچا رکھا ہے۔ میں مومل آفاق ہوں اور وہ ماہین شایان۔ بہت فرق ہے ہمارے جذبات اور احساسات میں۔ وہ سہ سکتی ہے لیکن میں نہیں سہ سکتی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لگتا ہے امی اور تم مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہو۔ رو رو کر حشر کر دیا ہے۔ تمہیں اگر ہمارے پیار کا اندازہ ہو جائے تو تم کبھی بھی جدا ہونے کا نہ سوچو۔ عالیہ آنٹی ٹھیک ہی کہتی ہیں، تم واقعی اتنی بڑی ہو کر بھی بچی ہی ہو۔ اس نے مومل کے سر پر ہاتھ مارا، اور مومل اس کے اس انداز پر جھجک گئی تھی۔ میں بچی نہیں رہی، اب بڑی ہو گئی ہوں، اس نے اطمینان سے کہا۔ اچھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تم بڑی ہو گئی ہو۔ مکرم نے اسے شرارت سے چھیڑا تھا، اور مومل نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی تھی۔ اعظم شاہ اور میرا بیگم کی ساری فیملی مکرم کو ایئرپورٹ پر سی آف کرنے گئے تھے، یہاں تک کہ عالیہ آفاق بھی۔ لیکن صرف ایک مومل تھی جس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ مکرم کو جدا ہوتے دیکھ سکتی۔ اس نے پہلے ہی ایئرپورٹ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ صبح ناشتہ مکرم کے ساتھ ہی کیا تھا، لیکن واپس آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ جب مکرم کی روانگی کا وقت ہوا تو وہ اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر بھی آیا تھا، لیکن اس نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ میں برداشت نہیں کر سکوں گی مکرم، تم چلے جاؤ۔ وہ اندر دروازے سے لگی کھڑی تھی، اور وہ دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ مومل، وہ کب سے کھڑا ہے، اس سے مل لو، عالیہ نے اوپر آتے ہوئے کہا۔ سوری ماما، میں نہیں مل سکتی، اس نے انکار کر دیا، اور پھر مکرم کو مجبوراً ملے بغیر ہی خداحافظ کہنا پڑا۔ مومل اس کے قدموں کی آہٹ دور ہوتی محسوس کرتے رو پڑی تھی، اور وہ چلا گیا تھا۔ مکرم نے انگلینڈ جا کر نیا نمبر لیا تو اس نمبر پر سب سے پہلے جانے والا میسج مومل کا ہی تھا۔ وہ میسج پڑھ کر مسکرا دیا تھا۔ اس نے شاور لے کر ناشتہ کیا اور کچھ دیر کے لیے موبائل لے کر بیٹھ گیا۔ اسے پتہ تھا کہ مومل اس کے جواب کا انتظار کر رہی ہوگی، اسی لیے میسج ٹائپ کرنے لگا۔ میسج کا جواب دے کر ٹیبل پر رکھی فریم شدہ تصویر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ماہین اور مومل کی یہ تصویر اس نے خود بنائی تھی، اور اس تصویر میں وہ دونوں مسکرا رہی تھیں۔ ان کے چہرے بہت فریش لگ رہے تھے، ہر غم ہر دکھ سے آزاد چہرے۔ ان کی تصویر دیکھتے ہوئے مکرم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی، اور بیٹھے بیٹھے اس کا ماہین سے بات کرنے کو دل چاہنے لگا، تو اس نے موبائل اٹھا کر ماہین کا نمبر ڈائل کر لیا۔ کال حمزہ نے ریسیو کی تھی۔ السلام علیکم مکرم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو، کیا ہو رہا ہے؟ مکرم کی نظریں ماہین کی تصویر پر تھیں۔ وہی کچھ ہو رہا ہے جو آج سے 1 ہفتے پہلے ہو رہا تھا۔ آپ کو گئے ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے، اور پاکستان میں 1 ہفتہ کوئی انقلاب نہیں لا سکتا۔ اس کی بات پر مکرم ہنس پڑا تھا۔ ستائے ہوئے لگ رہے ہو۔ ہر پاکستانی ہی ستایا ہوا ہے، یہاں سکون میں بھلا کون ہے؟ تمہاری باتوں سے لگتا ہے کہ تم بھی انقلاب لانا چاہتے ہو۔ توبہ توبہ مکرم بھائی، ہماری آنے والی 7 نسلیں بھی انقلاب نہیں لا سکتی۔ اس نے سختی سے انکار کیا۔ وہ کیوں؟ مکرم کو تعجب ہوا تھا۔ کیونکہ ہم لوگوں میں بدنیتی اور بے ایمانی سما گئی ہے، خود غرضی عروج پر ہے، کوئی کسی دوسرے کا بھلا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ حکومت عوام کو نگل رہی ہے، اور عوام خود مرغِ بسمل کی طرح تڑپ تڑپ کر جان دے رہی ہے۔ انہوں نے اپنے لیے خود اذیت کا طریقہ ڈھونڈ رکھا ہے۔ حمزہ بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا، اور مکرم ہکا بکا صرف سنتا رہ گیا۔ حمزہ، یہ تم ہی ہو نا؟ جی میں ہی ہوں۔ اتنے تلخ کیوں ہو رہے ہو؟
ابھی ابھی نیوز چینل پر ایک نیوز سنی ہے، حمزہ نے اپنی تلخی کی وجہ بتائی۔ کیسی نیوز؟ ایک بہن نے اپنے بہن کو زہر دے کر مار دیا۔ تفصیلات جاننے کے بعد پتہ چلا کہ وہ دونوں ایک ہی لڑکے پہ فدا تھیں، لیکن اس لڑکے کے ساتھ شادی تو صرف ایک ہی بہن کی ہو سکتی تھی نا۔ اب وہ لڑکی پولیس کی حراست میں ہے۔ اس نے ایک بالغ جرم بھی کر لیا ہے اور اس وقت وہ اپنی بہن کی موت پر اشک بہا رہی ہے۔ اسے اب احساس ہو رہا ہے کہ اس نے جنون اور جذبات میں آ کر اپنی بہن کی جان لے لی ہے اور وہ سزا کی طلبگار ہے۔ حمزہ نے اسے پوری تفصیل بتا ڈالی۔ اف یار، صبح صبح کیا خبر سنا ڈالی ہے۔ اسے افسوس بھی ہوا اور اس لڑکی پہ غصہ بھی آ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ ماہین سے بات کرنے کا ارادہ اس نے رات تک ملتوی کر دیا تھا۔ 2 سال یعنی 730 دن، لیکن مومل آفاق کو 730 دن 1460 دن لگتے۔ دن اتنے لمبے، مہینے اتنے طویل اور سال اتنی صدیوں کا روپ دھار لیں گے، یہ کب سوچا تھا اس نے؟ اس نے تو سوچا تھا کہ محبت کو کنارہ بھی مل ہی جائے گا۔ مکرم کون سا غیر تھا، جب چاہتی اظہار کرتی۔ وہ پہلے بھی اس کا اپنا تھا اور اب بھی اس کا اپنا تھا۔ شکر تھا کہ اس کے دل نے اسے کسی جگہ اور خوار نہیں کروایا تھا۔ بس گھر کی بات گھر میں ہی رہ گئی تھی اور وہ اس میں خوش تھی، اور اسی خوشی میں خوش جیسے تیسے ہی صحیح اس نے 2 سال گزار لیے تھے۔ 2 سال تو ماہین اور مکرم نے بھی گزارے تھے، اپنے مستقبل کے خواب دیکھتے ہوئے خوشگوار اور خوش آئند خیالوں کے ہمراہ۔ مکرم نے اگر ثابت قدم رہ کر وقت گزارا تھا تو صرف ماہین کی محبت کے سہارے۔ اپنی اپنی جگہ انتظار تینوں کو ہی تھا 4 سال کے گزرنے کا۔ آج 2 سال ہو گئے ہیں مکرم کو انگلینڈ گئے ہوئے۔ مومل نے کیلنڈر پر سرخ مارکر سے 15 کے ہندسے پر سرکل بنا کر نشان لگا دیا تھا۔ یاد تھا تمہیں؟ ماہین نے گردن موڑ کر دیوار کے پاس کھڑی کیلنڈر کو دیکھتی مومل سے پوچھا۔ کیوں؟ کیا تم بھول گئی ہو؟ مومل نے ماہین کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ماہین نظریں چرا گئی تھی۔ یہ کوئی بھولنے کی بات ہے؟ ماہین کا لہجہ دھیما تھا۔ کیا ہو رہا ہے سویٹی؟ عالیہ آفاق اچانک ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھیں۔ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ مومل ان کے قریب آ گئی۔ کوئی خاص بات؟ میں نے اور ماہین نے شاپنگ پر جانا ہے، تو میں نے سوچا جب آپ آ جائیں گی تو پھر جائیں گے۔ مسز آفاق نے چونک کر دیکھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ ماہین صوفے سے اٹھ کر سامنے آ گئی۔ امی آپ کو سلام کہہ رہی تھیں۔ ماہین نے میرا بیگم کا سلام عالیہ آفاق تک پہنچایا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو، تم لوگ باتیں کرو۔ انہوں نے سلام کا جواب دے کر انہیں بیٹھنے کو کہا۔ ماہین نے شروع سے یہ محسوس کیا تھا کہ میرا بیگم عالیہ آفاق سے بہت محبت کرتی ہیں، لیکن عالیہ آفاق ہمیشہ ان کے ساتھ سرسری سا پیش آتی ہیں۔ ان دونوں بہنوں میں کبھی بہنوں کی بات نظر نہیں آئی تھی۔ باقی ہر معاملے اور ہر رشتے کے لحاظ سے وہ بہت کیئرنگ اور لونگ تھیں، لیکن میرا بیگم کے معاملے میں وہ خاصی لا تعلقی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی تھیں۔ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ اوکے جاؤ، لیکن دھیان سے، ڈرائیونگ احتیاط سے کیا کرو۔ وہ اپنا بیگ کندھے سے اتار کر صوفے پر رکھتے ہوئے بولی۔ ماہین ان کو جب بھی دیکھتی تھی متاثر کن نظروں سے دیکھتی تھی۔ ان کی شخصیت ہی اتنی باوقار اور چارمنگ تھی کہ سامنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ وہ دونوں باہر نکل آئی تھیں۔ 15 دن ہوئے تھے جب مومل کو ڈرائیونگ کی اجازت ملی تھی اور وہ اس چیز کو کھل کر انجوائے کر رہی تھی۔ آج اس نے ماہین کو شاپنگ پر چلنے کی آفر کی تھی اور ماہین اسے ٹال نہ سکی۔ مکرم کا فون آیا تمہاری طرف؟ مومل نے گلاسز بالوں میں اٹکاتے ہوئے پوچھا۔ تقریباً روز آتا ہے، ماہین نے سرسری سا کہا۔ واپسی کے لیے کیا کہتا ہے؟ وہ گاڑی مین روڈ پر ڈال چکی تھی۔ وہی 2 سال بعد مجھے یاد کرتا ہے؟ تمہیں بھولا ہی کب ہے؟ ماہین ہنسی تھی۔ میری آواز تو بھول ہی گیا ہوگا۔
مومل نے 2 سال ہوئے تھے مکرم کو فون نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس کا فون کبھی سنا تھا، بس میسج پر بات کر لیتی تھی یا پھر نیٹ پر اگر وہ فارغ ہوتا تو چیٹ ہو جاتی تھی۔ تمہارے میسیجز کو بہت انجوائے کرتا ہے، خصوصاً پوئٹری کو، ماہین نے آگاہ کیا۔ میری پوئٹری کا جواب وہ پوئٹری سے ہی دیتا ہے، بتاتا ہے مجھے وہ، ماہین نے سر ہلایا۔ چھپاتا کیوں نہیں؟ مومل سوچ کر رہ گئی۔